بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز جو ہے ہم نے ایک تصویر دکھائی جس میں 4 لوگ اور ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے، اور اس میں انیل مسرت صاحب، جناب آفتاب اقبال صاحب، جناب صابر شاکر صاحب اور عمران ریاض خان بانڈے صاحب جو ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں، اور چاروں کے چہروں کے اوپر فکر مندی کے آثار ہیں۔ اور میں نے کچھ شرارت کرنے کی کوشش کی، آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ فکر مندی کیوں ہے، بات مذاق میں پڑ گئی تو میں نے کہا بات واضح کر۔ یہ جو ان کے چہروں کے اوپر فکر مندی ہے، غور سے دیکھیے گا یہ تصویر، ان کے چہروں کے اوپر جو فکر مندی ہے وہ اس لیے ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر عمران لالے کا جیسے جتنے خبیث ہیں، ان کے جتنے بیڈ ماؤتھی کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے قابو آ رہے ہیں، ہتھے چڑھ رہے ہیں۔ یہ عمران لالے کا بہت بہادر آدمی ہے۔ جب عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی کامیاب، تو ٹھیک 2 گھنٹے بعد اس نے سٹیٹس اپڈیٹ کیا تھا کہ میں دبئی پہنچ گیا ہوں خیری سلامتی، اور اپنے ہوٹل کی تصویر بھی اس نے لگائی تھی۔ پھر بعد میں معافی تلافی کر کے درمیان میں گارنٹرز کو ڈال کے یہ واپس آیا۔ واپس آ کے پھر وہی حرکتیں، لوگوں کی خواتین کے بارے میں بکواسیات، گالیات بکنا اس کا پسندیدہ شغل ہے، اور وہ جناب وہ سگار منہ میں ڈال کے چول آدمی سگار کو اس طرح پیتا ہے۔ کبھی تیری 7 نسلوں سے بھی کسی نے سگار پیا ہو تو بات کر، ٹھیک ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ سگار پینے والوں سے پوچھ یار، دادا بھی سگار پیتے تھے، ٹھیک ہے؟ آہو، تو ابا جی بھی آخری دم تک سگریٹ پیتے رہے، اور میں پائپ سموکر ہوں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا ایتھکس ہوتے ہیں، اور ایسے کر کے منہ میں لگا کے تصویر بنا کے وہ پائی ہوئی ہے۔ جبران الیاس بھائی امریکہ میں ہوتے ہیں آج کل، لگتا ہے سی آئی اے سے ڈیپوٹیشن پہ ہیں۔ سی آئی اے نے واپس کال نہیں کیا، ان کی اپنی مرضی ہے، کال نہیں کیتا انہوں نے بڑے فخر سے اپنے سی وی پہ لکھا ہوا ہے، کانٹریکٹر ہیں وہ سی آئی اے کے۔ انہیں بہت دکھ ہے کہ عمران لالے کا اکاؤنٹ جو ہے وہ خاموش ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بڑا کچھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے کسی کزن کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اس نے اپنا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے یا خاموش کر دیا ہے۔ اب میرا مطلب ہے کہ آپ نے اگر اس طرح کی حرکات کی ہوں گی تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا بندے نے جو حرکتیں کی تھیں، اور وہ پتا ہو دیا انہوں نے۔ ہاں، تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو فکر ہے اس تصویر میں چاروں چہروں کے اوپر، یہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ ایک تو اس طرح کے جو ان کے ریجنل کمانڈرز ہیں، یعنی کہ پاکستان کے اندر جو مختلف لوگ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے، وہ مارے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ، اور میں بھی اس میں شامل تھا، جنہوں نے اس بات پہ شدید تنقید کی کہ یہ حکومت نے جو 40 ارب روپے کی جو وال لگائی ہے، یہ تو کام ہی نہیں کر رہی، گالم گلوچ کا بازار تو اسی طرح سرگرم ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ وہ جو فائر وال ہے اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، وہ پوری 7 نسلوں کا ڈیٹا نکال کے دے دیتی کہ اب بندہ اے کرن دیا ہے، اس ایکچولی یہ ہے، اور یہ جس اکاؤنٹ سے یہ کر رہا ہے وہاں پہ یہ والے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہ بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، اور یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے، اس تصویر کے پیچھے اصل بندہ ہے سو پورا ڈیٹا جو ہے وہ اداروں کے پاس بھجوا دیتی ہے۔ اچھی ہے نا فائر وال پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کے نتیجے کے اندر اصلی جو مجرم ہیں جو کہ پس منظر میں بیٹھ کے بک بک کر رہے ہوتے ہیں وہ قابو آ رہے ہیں، اور اس کے بعد تصویر پہ اس طرح کا تشویش ہونا بنتا ہے، میرٹ پہ بنتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو اپنا وہ جو کیا نام ہے جی بھارتی جو پچھلے دن چترویدی پکڑا گیا ہے، چترویدی کے پکڑے پھر طوطے کی طرح بول رہا ہے نا جی کہ فلانا اکاؤنٹ بھی ساڑھا ہے تو فلانا اکاؤنٹ بھی ساڑھا ہے تو فلانا آپریٹ کر رہا ہے راہ کے بلوچستان ڈیسک سے، اور فلانا آپریٹ کر رہا ہے، تو وہ سارا کچھ وہ بول رہا ہے۔ تو اب جب ان اکاؤنٹس کا پیچھا کیا گیا ہے یا ان کا حدود ادبا نکالا گیا ہے، تو وہ بھی میرا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی پائی جا رہی ہے، تو پھر بڑا خوفناک سا نیکسس وجود میں آتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور وہ جب نیکسس آپ کو پتہ چل جاتا ہے، مطلب اس طرح کے کاموں کی جو افادیت ہوتی ہے
جو ان کا اثر ہوتا ہے، اثر پذیری جو ہوتی ہے، وہ تب تک ہوتی ہے جب تک وہ خفیہ رہتا، یعنی جاسوس تب تک جاسوس ہوتا ہے جب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جاسوس ہے۔ عمر نے جاسوس والا قصہ تو تجھے سنیا ہو رہا ہے نا؟ ہاں، تو میں نہیں پیش کیا ہوا کہ وہ ایک شہر کے اندر نا مطلب ہیڈ آفس کے اندر ادارے نے ایک افسر کو اسائنمنٹ دی کہ وہ سے 780 کلومیٹر دور جانا ہے آپ نے، وہ فلانے ملک کے اندر، وہاں پہ ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ہمارا ایک جاسوس ہے، اس کو یہ پیغام دینا ہے اور آپ کا کوڈ ورڈ یہ ہے۔ اب جناب وہ بندہ بڑے اس زمانے پرانے زمانے کی بات ہے، بندہ بڑی مشکل سے سفر کرتا ہے، کوئی 8-10 فلائٹیں اور 15 ٹرینیں بدل کے وہاں تک پہنچا، اور گاؤں میں جب پہنچا تو برا حال اور بانکے دہاڑے، اور اس نے گاؤں کا نام تصدیق کی، باہر جب گاؤں میں ملا کوئی بندہ، وہ ایک کیا نام ہے کسان جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہی گاؤں ہے، اس نے کہا یہی گاؤں ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے نا منیر صاحب سے ملنا ہے۔ اس نے کہا دیکھیں یہاں پہ ایک موچی ہے، اس کا نام بھی منیر ہے، نائی ہے، اس کا نام بھی منیر ہے، یہاں پہ ایک دکان والا ہے وہ بھی منیر ہے، یہاں پہ ایک ٹانگے والا ہے اس کی بھی منیر ہے۔ وہ 5-7 منیر گنوانے کے بعد کہتا کہ میرا نام بھی منیر ہی ہے، میں کسان ہوں یہاں پہ۔ اب وہ جو پہنچا ہوا تھا اس نے فوری طور پہ کوڈ ورڈ بولا کہ موسم بہت حسین ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تسی مننے کی سوچتی گل کر رہے ہو، ہے سامنے جانا ہے، پہلے کھبے نو ہونا ہے، پھر سجے نو ہونا ہے، 2 گلیاں چھڑ کے نکر تے کات۔ تو کئی جاسوس اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، مننے جاسوس بھی ہوتے ہیں نا، جن نے پورے پنڈ کے اندر، پورے علاقے کے اندر ٹور بنائی ہوتی ہے کہ پڑا تھوڑا جاسوس ہوتا ہے۔ تو جاسوس جو ہوتا ہے اس کی اہمیت تبھی ہوتی ہے، افادیت تبھی ہوتی ہے جب تک کہ وہ اس طرح محلے میں جا کے اپنا جو ہے وہ بورڈ نہیں لگاتا کہ پتر تھوڑا جا نا پرا تھوڑا جو ہے جاسوس بن گیا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا یہ جو آپریشن ہوا ہے نا، یہ بہت جسے کہنا چاہیے کہ زبردست آپریشن تھا، یہ جو بلوچستان کے اندر ٹرین والا آپریشن جو تھا نا، اس نے بہت ساری چیزوں کو بے نقاب کیا۔ اس نے ایک تو پاکستان کے دفاعی اداروں کی صلاحیت کو بھی ظاہر کیا کہ ہم کس پرفیکشن کے ساتھ روبے عمل آ سکتے، ٹھیک ہے، اور ہم کس طرح سے سیٹلائٹ کو اور ڈرونز کو استعمال کر کے دہشت گردوں کی منج مار سکتے ہیں۔ ایک تو اس نے یہ کیا، اور دوسرا پھر سوشل میڈیا کے اوپر جب وہ چترویدی صاحب نے بکنا شروع کیا، تو پھر جب یہ چڑھے ہیں اس نیٹ ورک کے اوپر، تو اب دیکھیں بلوچستان کی حمایت کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ بند ہے، ٹھیک ہے، اور اسی نیٹ ورک سے پھر کے پی کے اندر بھی دہشت گردی کے تانے بانے پکڑے گئے۔ اب دیکھیے کے پی کے اندر سے اب روزانہ کی ایک آدھ خبر ہی آتی ہے، ورنہ 50 56 واقعات پر ڈے کی بنیاد کے اوپر رپورٹ ہونا شروع ہو گئے تھے خیبر پختونخوا سے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سارا نیٹ ورک جو ہے وہ ٹوٹا ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ابھی نیٹ ورک کے جب تانے بانے اور دانے پکڑے جانے ہیں، تو اس کی جو اس کے خلاف یا اس کے حق میں نیٹ ورک کے حق کے اندر تو پاکستان کے اداروں پہ تنقید آنی ہے، وہ جیو کے 8 بجے کے پروگرام سے آنی ہے۔ وہاں پہ بیٹھ کے کسی نے ایک اس کے اوپر نا بہت زیادہ شور مچانا ہے، ہیومن رائٹس کا، بلوچوں کے حقوق کا، اس نے اس کے اوپر شور شرابہ کر، ٹھیک ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ ان 4 چہروں کے اوپر جو پریشانی ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ جو فائر وال ایکٹیو ہوئی ہے، اس فائر وال کے ایکٹیو ہونے کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے ویوز جو ہیں وہ خطرناک حد تک نیچے گئے ہیں، کیونکہ جب ہمسایہ ملک کے نیٹ جاسوس بے نقاب ہوئے ہیں جو کہ اینٹی پاکستان مٹیریل کو بوٹس کے ذریعے بڑھاوا دیتے تھے اور ہم جیسے غریبوں کو بوٹس کے ذریعے چھتر مارتے تھے، جب سے وہ بے نقاب ہوئے تو پھر جاسوس پکڑا گیا، بے نقاب ہو گیا تو ختم ہو گیا، تو پھر ان کو ختم ہو گئے، غائب ہو گئے، ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے۔ گزشتہ 48 گھنٹے سے بہت سارے بلوچستان کے حامی اکاؤنٹس جو ہیں وہ خاموش ہیں، ان سے کوئی ٹویٹ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، یا ان سے کوئی پوسٹ نہیں کی جا رہی اس کے اوپر، اللہ کا بھلا کرے، فیس بک کے اوپر۔ تو ابھی اور بھی بے نقاب ہوں گے، اور ان کے پھر جو رابطے ہوں گے نا پاکستان کے اندر، ان رابطہ کاروں کو ڈی بریفنگ کے لیے مہمان تو بننا پڑے گا نا۔
آپ پچھلے 4-5 سال سے ایک نیٹ ورک کے ہاتھوں، جو کہ دشمن ملک کا نیٹ ورک تھا، جانے میں مان لیتا ہوں انجانے میں استعمال ہوئے ہیں، جانے انجانے میں استعمال ہوئے ہیں آپ. اب یہ تو جا کے بتا کے آؤ نا کہ آپ کیوں استعمال ہو گئے. نیت تو چلے آپ کی نہیں تھی، لیکن اس دوران جو چولیں ماری ہیں وہ چولیں تو گنوا کے آؤ نا کہ میں اے بھی کیتا اس میں اے بھی کیتا اس میں اے بھی کیتا. ٹھیک ہے، اس کے لیے مہمان تو بننا پڑے گا. تو چیکو رول ہی نہیں پانا بہتا، پہلے چول ماری سی، اب بھگتنا ہے اس کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.